پارہ نمبر 23 ہے اور پارہ نمبر 23 کا رکوع نمبر 1 ہے اور موضوع ہے افسوس بندوں کے حال پر۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں رجل مومن کی دعوت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ کیوں نہ میں اس ہستی کی پیروی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، اور اس نے کہا کہ کیا میں خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا، اور فرمایا کہ اگر خدا رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کسی کی شفاعت کام نہیں آ سکتی اور مجھے اللہ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا، اور اس نے کہا کہ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ اور پھر اس کی قوم نے اس کی دعوت حق کا جواب یہ دیا کہ انہوں نے اس رجل مومن کو قتل کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رجل مومن کا انجام بتاتے ہوئے فرمایا کہ اس شخص سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، اور جنت میں اس نے کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرمائی اور میرے رب نے کس چیز کی بدولت مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کا انجام بتاتے ہوئے فرمایا کہ ان کے لیے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، بس ایک دھماکہ ہوا اور وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افسوس بندوں کے حال پر کہ جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ اسے جھٹلاتے رہے۔ کیا انہوں نے پہلی قوموں کی ہلاکت نہیں دیکھی؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہلاک ہونے والے کبھی پلٹ کر نہیں آئے؟ اور فرمایا کہ سب کو ایک روز ہماری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ اللہ نے واضح بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا بننا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ باعزت لوگوں میں شامل کر کے مغفرت فرما دیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے اور موضوع ہے روشن نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں انکار کرنے والوں کے لیے اپنی توحید کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے کہ ہم نے اس میں زندگی بخشی اور اس میں سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں، اور اس میں کھجور اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے نکالے۔ فرمایا یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ اور فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، نباتات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ پھر فرمایا رات بھی ان کے لیے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو اندھیرا چھا جاتا ہے اور رات دن پر سبقت نہیں لے جا سکتی۔ فرمایا سورج بھی ایک نشانی ہے جو اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، سورج کے بس میں نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور چاند بھی ایک نشانی ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ چاند اپنی منزلوں سے گزرتے ہوئے کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند ہو کر رہ جاتا ہے، اور فرمایا سورج، چاند، ستارے سب اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کشتی بھی نشانی ہے جس میں نسل انسانی کو سوار کروایا، اور جن کشتیوں پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں اللہ چاہے تو غرق کر دے اور کوئی فریاد سننے والا نہ ہو اور نہ ہی کوئی بچا سکے۔ فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو اپنے انجام سے اور جو پیچھے گزر چکا، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ اپنے رب کی نشانیوں پر توجہ نہیں کرتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق عطا کیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ فرمایا تم یقیناً بہک گئے ہو۔ اور فرمایا یہ کہتے ہیں کہ قیامت کی دھمکی کب پوری ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں وہ ایک دھماکہ ہے جو اچانک جھگڑتے ہوئے انہیں آ پکڑے گا، اور اس وقت یہ نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ روشن نشانیوں پر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کو پانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 ہے اور موضوع ہے قیامت کے مناظر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے اور گھبرا کر کہیں گے کہ ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا کھڑا کیا۔ فرمایا یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ پھر فرمایا کہ ایک زوردار آواز ہوگی اور وہ سب اپنے رب کے حضور حاضر کر دیے جائیں گے۔ آج ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے تھے۔ اور مجرموں سے کہا جائے گا کہ آج چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ آدم کے بچوں، کیا میں نے تمہیں ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور فرمایا کہ تم میں سے ایک گروہ کثیر کو اس نے گمراہ کر دیا
کیا تم عقل رکھتے تھے؟ اور فرمایا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، اور جو کفر تم دنیا میں کرتے تھے اس کی پاداش میں اس کا ایندھن بنو۔ فرمایا آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے تھے۔ فرمایا ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں بند کر دیں، پھر یہ راستے کی طرف کہاں سے دیکھیں گے؟ فرمایا ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر مسخ کر کے رکھ دیں، یہ نہ آگے چل سکیں گے نہ یہ پیچھے لوٹ سکیں گے۔ اور پھر فرمایا جنتی لوگ جنت میں مزے کریں گے، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو وہاں موجود ہیں، جو وہ طلب کریں گے وہی حاضر ہوگا۔ اور فرمایا کہ انہیں رب رحیم کی جانب سے سلام کہا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ قیامت کے روز سب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کر دیے جائیں گے اور ان کے سب اعمال کا فیصلہ ہوگا جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ قیامت کے مناظر کو سوتے ہوئے یاد کر کے سونا ہے، اور آج کم از کم 3 لوگوں کو یہ مناظر پڑھ کر سنانی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے اور موضوع ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں فرمایا کہ جب ہم کسی کو لمبی عمر دیتے ہیں تو اس کی ساخت ہی الٹ دیتے ہیں۔ فرمایا یہ حالات دیکھ کر بھی انہیں عقل کیوں نہیں آتی؟ پھر قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے شعر نہیں سکھایا کیونکہ شاعری ان کو زیب نہیں دیتی، اور فرمایا کہ نبی تو اس لیے آتے ہیں کہ وہ زندہ افراد کو خبردار کر دیں اور انکار کرنے والوں پر حجت تمام کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مویشی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اور تم ان کے مالک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بس میں کر دیا اور وہ ان میں سے کسی پر سوار ہوتے ہیں، کسی کا گوشت کھاتے ہیں، اور اس میں ان کے طرح طرح کے فائدے اور مشروبات ہیں، یہ پھر بھی شکر گزار نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے ماں سوا دوسروں کو خدا بناتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی جبکہ وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ فرمایا یہ ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں، اور فرمایا ان کی کھلی اور چھپی ہم تمام باتوں کو ہم جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر غم نہ کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانی پیدائش کے بارے میں فرمایا کہ انسان اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ انسان جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا، اور اب وہ کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ وہ بسیدہ ہو چکی ہوں۔ فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ فرمایا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان کے جسموں کو دوبارہ پیدا کرے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرے بھرے درخت اللہ تعالیٰ نے بنائے اور اس سے یہ آگ بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ماہر خلاق ہے، اور اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو پس وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اقتدار ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ نصیحت حاصل کرنی ہے قرآن سے اور اپنی پیدائش سے اور کائنات سے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے، اور رکوع نمبر 5 کا آغاز سورہ صافات سے ہے۔ سورہ صافات مکی سورہ ہے، اس میں 182 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قطار در قطار صف باندھنے والوں، ڈانٹنے والوں اور کلام نصیحت سنانے والے فرشتوں کی قسم کہ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی معبود ہے، اور فرمایا وہ زمین آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، سارے مشرقوں کا مالک ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آسمان دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے اور ہر سرکش شیطان سے اسے محفوظ بنایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے انہیں مارا جاتا ہے، اور اگر پھر بھی کوئی بات لے اڑے تو شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، زمین اور آسمان کی پیدائش کی بنسبت انسان کی پیدائش آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لیس دار گارے سے پیدا کیا
اور پھر فرمایا کہ جو اللہ کی قدرت پر اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں تو کیا ہمیں پھر اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا، اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو، وہ تو بس ایک جھڑکی ہوگی اور یہ اپنی آنکھوں سے جی اٹھنا دیکھ لیں گے، اور اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم جزا ہے۔ فرمایا یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے اور مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فرمایا اب وہ حیران ہوں گے اور کہ ہم اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور اب تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کھلا جادو ہے، اور فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ہر چیز کا مالک ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کی قدرتوں پر یقین رکھنا ہے، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے اور اعمال کے حساب کتاب پر یقین رکھنا ہے، اور اللہ کی نشانیوں کا مذاق نہیں اڑانا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے اور موضوع ہے حشر کے مناظر۔ اللہ تعالیٰ حشر کے دن فرمائیں گے کہ جمع کرو ان سب کو جنہوں نے ظلم کیا، اور ان کے ساتھیوں کو بھی، اور ان کو بھی جن کی وہ اللہ کے ماں سوا عبادت کرتے تھے، اور ان سب کو جہنم کا راستہ دکھا دو۔ اور پھر اللہ فرمائیں گے کہ ان سے پوچھو کہ تم اب ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے، اور آج یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کر رہے ہیں، جبکہ اس دن یہ باہم تکرار کریں گے، اور ان کے پیروکار کہیں گے کہ ہم تمہارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، اور ان کے پیشوا کہیں گے کہ نہیں، تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تو تم پر کوئی زور نہ تھا، تم تو خود ہی سرکش تھے۔ اور پھر وہ کہیں گے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، ہم نے تمہیں بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کرتے ہیں۔ ان سے جب حق لانے والے رسول کہتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ گھمنڈ میں آ جاتے ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ تم لازماً دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اللہ نے اپنے منتخب بندوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے منتخب بندے، نیک بندے برے انجام سے محفوظ ہوں گے، یہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، انہیں ہر طرح کی لذیذ چیزیں نعمت بھری جنتوں میں دی جائیں گی، اور یہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، اور ان کے سامنے چمکتی ہوئی شراب کے ساغر درمیان میں پھرائے جائیں گے، اور اس شراب سے نہ عقل خراب ہوگی اور نہ ہی عقل ختم ہوگی۔ اور فرمایا ان کے لیے اس میں نگاہیں بچانے والی عورتیں ہوں گی۔ اور اہل جنت کی گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ گفتگو میں ایک دوسرے کے حالات پوچھیں گے، ایک کہے گا میرا ایک دوست تھا جسے میرے ایمان پر اور میرے دوبارہ جی اٹھنے پر اور جزا و سزا پر حیرت ہوتی تھی، اب آپ دیکھیں کہ وہ کہاں ہے۔ وہ جھکے گا اور اسے جہنم کی گہرائی میں دیکھ لے گا، اور جہنمی ساتھی سے مومن کہے گا تو تو مجھے تباہی کر دیتا اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، تو آج میں بھی تیری طرح پکڑے ہوئے لوگوں میں ہوتا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ اب ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی اور عذاب نہیں آئے گا، اور فرمایا کہ یہی عظیم الشان کامیابی ہے کہ جنت میں پہنچا دیے گئے، اور ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اور اہل جہنم کے بارے میں فرمایا کہ یہ باپ دادا کے نقش قدم پر چلنے والے گمراہ لوگ ہیں، ان کے پاس ڈرانے والے آئے مگر انہوں نے نہیں مانا، ان کو کھانے کے لیے زقوم ملے گا جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، اور اس کے شگوفے شیطانوں کے سر جیسے ہیں، ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور پھر ان کی واپسی دوبارہ دوزخ کی طرف ہوگی۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے خالص بندے اس برے انجام سے بچائے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے جہنمی لوگ، گناہگار لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور فرمایا کہ برے انجام سے تو صرف وہی بچتا ہے جسے اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہو۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ برے انجام سے بچنے کے لیے استغفار کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے اور موضوع ہے
مخلص بندوں کی جزا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اس کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ فرمایا سلام ہو نوح علیہ السلام پر، تمام دنیا والوں میں ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے گروہ کو غرق کر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اپنے والد اور اپنے قوم سے کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے بتوں کو پوجتے ہو، اور ایک روز وہ اپنی بیماری کی وجہ سے پیچھے رہے اور مندر میں گھس گئے اور انہوں نے بتوں سے کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو، بولتے کیوں نہیں ہو، اور پھر سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں۔ پھر فرمایا کہ ان کی قوم کے لوگ بھاگے بھاگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا۔ اور پھر ان کی قوم نے حضرت ابراہیم کی سزا کے لیے الاؤ تیار کیا اور کہا کہ اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو، اور اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے ایک کارروائی کرنا چاہی مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں نیچا دکھایا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی اور اپنے رب سے یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے بیٹا عطا فرما جو صالحین میں سے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ایک حلیم لڑکے کی بشارت دی، اور جب وہ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر ڈالیے، آپ مجھے انشاءاللہ صابر لوگوں میں پائیں گے۔ فرمایا جب دونوں نے تسلیم کر لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ندا دی کہ اے ابراہیم آپ نے خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی قربانی کے بدلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ بعد کی نسلوں میں حضرت ابراہیم کا ذکر خیر چھوڑ دیا اور انہیں اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، اور اب ان کی اولاد میں کوئی تو احسان کرنے والا ہے اور کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں اور اللہ برائیاں کرنے والوں کو ان کی برائیوں پر پکڑ لیتے ہیں، اور اللہ ہی رہنمائی کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی صالحین کے خلاف کارروائی کرنے والوں کو نیچا دکھاتے ہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے اور دعائیں کرنی ہیں اور اللہ کے خالص بندوں جیسے کام کرنے ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے اور موضوع ہے خالص بندوں کی جزا۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کے ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان پر احسان کیا اور ہم نے ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات دی، اور فرمایا کہ ہم نے انہیں ایک واضح کتاب دی، انہیں سیدھا راستہ دکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی اور وہ بچا لیے گئے۔ فرمایا سلام ہے موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر، نیکی کرنے والے مومنوں کو اللہ تعالیٰ ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو اور کیا تم بال یعنی معبود کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو جو سب کا رب ہے؟ انہوں نے جھٹلایا، یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر بعد کی نسلوں میں رکھا۔ سلام ہے الیاس علیہ السلام پر، نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، اور وہ ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام رسولوں میں سے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ان کی بیوی کے، اور فرمایا کہ تم اس اجڑے دیاروں سے گزرتے ہو پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے اور اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ کو اپنے لیے خالص کر لیتا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خالص بندوں کے نقش قدم پر چلا لے، آمین انشاءاللہ۔
رکوع نمبر 9 ہے اور موضوع ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یونس علیہ السلام یقیناً پیغمبروں میں سے تھے، اور فرمایا پھر وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ نکلے اور پھر ان کے نام کا قرآ نکلا، انہوں نے مات کھائی، اور پھر فرمایا ان کو مچھلی نے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھے۔ فرمایا اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ فرمایا کہ پھر ہم نے انہیں ایک بڑی بیمار حالت میں چٹیا زمین پر پھینک دیا اور ایک بیلدار درخت ان کے اوپر اگا دیا۔ فرمایا کہ ہم نے انہیں 1,00,000 لوگوں سے زائد کی طرف بھیجا، وہ ایمان نہ لائے اور انہیں ان کی قوم کو ایک مقررہ وقت تک باقی رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ فرمایا انہوں نے اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کے درمیان نسبت کا رشتہ بنا دیا۔ کیا یہ بات دل کو لگتی ہے کہ تمہارے تو بیٹے ہوں اور رب کی بیٹیاں ہوں؟ فرمایا کیا یقین ہے کہ ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا ہے؟ کیا یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یہ من گھڑت باتیں اپنے سے کہتے ہیں کہ وہ اولاد رکھتا ہے، یہ جھوٹ کہتے ہیں کہ رب کی اولاد ہے۔ فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے پاس اپنے باتوں کی کوئی سند، کوئی دلیل ہے تو لاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے منسوب کرتے ہیں۔ فرمایا فرشتے تو صف بستہ خدمت گار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا مقام مقرر ہے۔ فرمایا اللہ کا انکار کرنے والے دوزخ کی آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی نصیحت ہوتی تو ہم اللہ کے مخلص بندے ہوتے۔ فرمایا پھر انہوں نے اس کا انکار کیا اور عنقریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے بھیجے ہوئے نیک بندوں کی مدد کرے گا، اور فرمایا اللہ کا لشکر ہی غالب ہو کر رہنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں چھوڑ دیجئے اور دیکھتے رہیے، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ فرمایا کہ یہ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اور جب وہ ان کے گھروں میں اترے گا تو وہ دن بہت برا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ کا لشکر ہی غالب ہو کر رہنے والا ہے، اور ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ دعوت دین دیتے وقت دلائل قرآن اور حدیث سے دینے ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے، اور رکوع نمبر 10 کا آغاز سورہ سعد سے ہے۔ سورہ سعد مکی سورہ ہے، اس میں 88 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نصیحت والے قرآن کی قسم، جن لوگوں نے انکار کیا وہ سخت تکبر اور ضد میں ہیں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے تکبر اور ضد کی وجہ سے انہیں ہلاک کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا ان لوگوں کو تعجب ہے کہ ایک ڈرانے والا انہی میں آ گیا؟ اور انکار کرنے والوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، یہ تو سخت جھوٹا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس نے سارے خداؤں کی جگہ صرف ایک ہی خدا بنا ڈالا۔ اور اس کے سرداروں نے کہا کہ تم سب ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ بات تو کسی اور غرض سے کہی جا رہی ہے، اور یہ بات ہم نے اپنے زبانہ قریب کی ملت میں نہیں سنی۔ اور فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ کہتا ہے یہ تو من گھڑت بات ہے۔ اور وہ انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہمارے درمیان بس یہی شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ تعالیٰ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ میرے ذکر پر شک میں ہیں، اور فرمایا کہ یہ لوگ یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ میرے عذاب کا مزہ انہوں نے ابھی نہیں چکھا۔ فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اور فرمایا عالم اسباب کی بلندیوں پر وہ چڑھ دیکھیں کہ یہ جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اس جگہ شکست کھانے والا ہے۔ اور فرمایا کہ ان سے پہلی قوموں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر میرے عذاب کا فیصلہ ہو کر رہا۔ فرمایا جنہوں نے ماننے سے انکار کیا وہ سخت ضد اور تکبر میں ہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ قرآن سے نصیحت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے اور موضوع ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بڑی قوتوں کے مالک تھے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اور فرمایا کہ پہاڑوں کو ان کے ساتھ تسبیح کے لیے مسخر کیا گیا تھا، ان کی سلطنت مضبوط کر دی گئی تھی اور ان کو حکمت اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی گئی تھی۔ پھر فرمایا کہ کیا آپ کو جھگڑا کرنے والوں کی کوئی خبر پہنچی کہ جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں داخل ہوئے تو حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم دو فریق ہیں اور ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتا دیجئے۔ ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے، اس نے مجھے کہا کہ یہ ایک بھی میرے حوالے کر دو اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جواب دیا کہ دمبی ملانے کا مطالبہ کر کے تجھ پر اس نے ظلم کیا، اور فرمایا کہ یہ مل جل کر رہنے والے اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں سوائے ایمان اور عمل صالح رکھنے والوں کے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ان کی آزمائش کی ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی مانگی، سجدے میں گر گئے اور رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قصور کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ ہمارے ہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا قربت کا مقام اور بہت بہتر انجام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد علیہ السلام، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا حق کے ساتھ حکومت کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، یہ تمہیں حق سے بھٹکا دے گی۔ فرمایا جو لوگ راہ راست سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت سزا ہے اور وہ قیامت کے دن کو بھول چکے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یوم جزا سے پہلے ہی ہمیں ہمارا حصہ دے دو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کی باتوں پر صبر کریں اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا ذکر کریں جو بڑی قوتوں کا مالک تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی سلطنت کو مضبوط کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی حکمت عطا کرنے والے ہیں، تو اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 ہے اور موضوع ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان سب کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ فرمایا یہ تو انکار کرنے والوں کا گمان ہے اور ایسے انکار کرنے والے کافروں کی بربادی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ پھر فرمایا کہ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے اور فساد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، نہ ہی متقی اور فاجر برابر ہو سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ یہ بڑی برکت والی کتاب ہے اور یہ اس لیے نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہمارا بہترین بندہ تھا اور کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ فرمایا شام کے وقت اس کی خدمت میں گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، اور فرمایا پھر گھوڑے ان کی نگاہ سے اوجھل ہوئے اور پھر وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا کہ ایک کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رجوع کیا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کے لیے نہ ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کیا اور اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو ان کے لیے مسخر کیا، ان میں معمار بھی تھے، غوطہ خور بھی تھے اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے بھی۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ان کے لیے تقرب کا مقام اور اچھا انجام ہے، اور اللہ نے کہا کہ یہ تو ہماری عطا ہے، تم جسے چاہو اختیار کرو، جسے چاہو دے دو، جسے چاہو روک لو، تم سے کوئی حساب نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح بتایا کہ اللہ تعالیٰ نیک اور برے انسانوں کو ایک جیسا نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ ہی اصل داتا ہے اور اللہ ہی نے برکت والی کتاب نازل کی ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ ہر معاملے میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی کثرت سے معافی مانگنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر
13 ہے اور موضوع ہے برگزیدہ بندے۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، تو ہم نے اسے حکم دیا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو، ٹھنڈا پانی نکلے گا نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے ان کے گھر والے انہیں واپس کر دیے اور اتنے ہی اور بھی دیے، اور پھر ان کے قسم کے کفارے کے لیے ان کو فرمایا کہ تنکوں کا مٹھا لے لو اور اس سے اپنی بیوی کو مارو، اپنی قسم نہ توڑو۔ فرمایا ایوب علیہ السلام بہت صبر کرنے والے تھے اور بہترین بندے جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ پھر فرمایا کہ میرے برگزیدہ بندے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، یہ سب بڑی قوت والے لوگ تھے اور دیدہ ور لوگ تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے خالص آخرت کی یاد پر ان کو برگزیدہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک لوگوں میں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے متقیوں کا انجام بتاتے ہوئے فرمایا کہ ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے اور ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں ان کے لیے دروازے کھلے ہوں گے، وہ وہاں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، پھل اور مشروبات طلب کریں گے اور ان کے پاس شرمیلی ان کی ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا تھا، اور فرمایا کہ یہ رزق کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور پھر سرکشوں کا انجام بتاتے ہوئے فرمایا کہ ان کے لیے کھولتا ہوا پانی، پیپ اور کچ لہو اور دوسری تلخیاں ہیں، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ فرمایا یہ ایک دوسرے کو برے انجام پر تانے دیں گے اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ فرمایا بہت ہی بری جائے قرار ہے جو ان کو دی جائے گی، اور اس وقت وہ کہیں گے کہ جن کا ہم مذاق اڑاتے تھے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ فرمایا ان کے لیے بدترین ٹھکانہ اور بری قیام گاہ ہے، اور یہ کہیں گے کہ جس نے ہمیں اس انجام تک پہنچایا، اے رب اسے دوہرا عذاب دے۔ فرمایا اہل دوزخ میں یہ جھگڑے ہونے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو آخرت کی یاد سے خالص کیا تھا۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ آخرت کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ ہمیں بھی آخرت کی یاد سے خالص کر دے، آمین۔ رکوع نمبر 14 ہے اور اب موضوع ہے انوکھی دشمنی۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ ہی یکتا ہے، سب پر غالب ہے، آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سجدے میں گر جانا۔ فرمایا فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے گھمنڈ کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا، اے ابلیس کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، مردود ہے، یوم جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے اس وقت تک مہلت دے دے جب تک یہ دوبارہ اٹھائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی۔ اس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا اور صرف وہی لوگ بچیں گے جنہیں آپ کی یاد نے خالص کر لیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جہنم کو ان لوگوں سے بھر دوں گا جو انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ اب پھر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور میں بناوٹی لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ اور قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، اور فرمایا کہ تھوڑی مدت میں آپ کو اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ سب پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے اور وہ حق ہی کہتا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ سے خالص ہونے کی دعا کرنی ہے اور خود خالص ہونا ہے انشاءاللہ۔
رکوع نمبر 15 ہے اور رکوع نمبر 15 کا آغاز سورہ زمر سے ہے۔ سورہ زمر مکی سورہ ہے، اس میں 75 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ حقیقی ہے، اسی نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا، وہ دن کو رات اور رات کو دن پر لپیٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک اپنے وقت مقررہ تک چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردست اور درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس کا جوڑا بنایا۔ اسی نے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے۔ وہ ماؤں کے پیٹوں کے 3 پردوں کے اندر ایک ماہ کے بعد شکل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب ہے، بادشاہی اسی کے لیے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم کفر کرو تو وہ بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ آخر کار سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو معافی نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ فرمایا کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ زبردست اور بادشاہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اختلافات کے فیصلے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ اور پھر انسان کے بارے میں فرمایا کہ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ رب کی طرف رجوع کر کے رب کو پکارتا ہے، پھر جب رب نعمت دیتا ہے تو وہ رب کو بھول جاتا ہے، اور فرمایا کہ وہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کر دے۔ فرمایا تھوڑے دن کفر سے فائدہ اٹھا لو، جانا تو جہنم میں ہے۔ اور فرمایا نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ فرمایا بہتر تو وہ ہے جو مطیع و فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتا ہے، کھڑا رہتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے۔ پھر فرمایا کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ کتاب برحق ہے، اس کا نزول اللہ تعالیٰ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اللہ نے واضح فرما دیا کہ عبادت اللہ کا حق ہے اور یہی خالص دین ہے، اور فرمایا کہ لوگ اللہ کے سوا دوسرے سرپرست رکھتے ہیں۔ اگر اللہ بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ سچا اور پختہ علم حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے راستے کی تمام رکاوٹوں کو دور کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے اور موضوع ہے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے صرف اسی کی بندگی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جن لوگوں نے دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جاتا ہے۔ فرمایا دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دو، اور ان سے کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کروں اور صرف اسی کی بندگی کروں۔ اور فرمایا کہ کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے خود مسلم ہوں۔ اور فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اور فرمایا جن لوگوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن گھاٹے میں ڈالا ہے ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی ہوں گی اور نیچے سے بھی ہوں گی۔ اس انجام سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندوں میرے غضب سے بچو۔ اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہو؟ فرمایا کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ اور فرمایا کہ جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور غور سے بات سنتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے جو بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی، یہی دانش مند ہیں، یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ان کے لیے بلند و بالا عمارتیں ہیں منزل با منزل بنی ہوئی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ فرمایا اس میں سبق ہے عقل والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے طرح طرح کی کھیتیاں نکالیں جس کی قسمیں مختلف ہیں۔ پھر فرمایا یہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں اور زرد پڑ جاتی ہیں،
اور پھر آخرکار اللہ تعالیٰ ان کو بھوس بنا کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے وسیع ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہدایت عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 17 ہے اور موضوع ہے کس کا سینہ اسلام کے لیے کھلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کہ ایک وہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا گیا ہو اور وہ رب کی روشنی میں چل رہا ہو، اور دوسرا وہ جس کا سینہ تنگ ہو گیا ہو اور وہ اپنی مرضی سے چل رہا ہو؟ یقیناً یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی یہ برابر ہو سکتے ہیں کہ ایک غلام جس کا صرف ایک آقا ہو اور ایک غلام جس کے کئی آقا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ نے اپنے بہترین کلام اتارا ہے، اور یہ کلام اللہ کی کتاب، اس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، اس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اور فرمایا اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو رب سے ڈرنے والے ہیں، اور اسے سن کر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لانا چاہتا ہے، راہ راست پر لے آتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت نہیں دیتا اس کا کوئی ہادی نہیں، قیامت کے روز یہ سخت عذاب کی مار اپنے منہ پر لے گا۔ فرمایا جن لوگوں نے جھٹلایا ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اس کمائی کا مزہ جسے تم کرتے رہے ہو۔ فرمایا اس سے پہلے بھی یہ لوگ جھٹلا چکے، ان پر عذاب اس رخ سے آئے گا کہ جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہوگا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب شدید تر ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے، اور آخرکار قیامت کے روز سب اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی اسلام کے لیے سینہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا بہترین کلام اتارا ہے، اللہ تعالیٰ کی روشنی میں انسان سیدھے راستے پر چلتے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں طرح طرح کی مثالیں دی ہیں تاکہ لوگ ہوش میں آ جائیں۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ سے شرح صدر کی دعا کرنی ہے اور قرآن کی مثالوں سے اپنے لیے نصیحت اور عبرت لینی ہے انشاءاللہ۔ یہ تھا پارہ نمبر 23۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم اس پارے کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائیں اور اس کو بہترین طریقے سے سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے والا بنا دیں۔ آج کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی کے مرنے کے بعد جن اعمال اور نیکیوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے اس میں سے ایک وہ علم ہے جو اس نے لوگوں کو سکھایا اور پھیلایا، نمبر 2 نیک اولاد ہے جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑی، نمبر 3 قرآن کی تعلیم ہے جو اس نے لوگوں کو سکھائی، نمبر 4 مسجد ہے جو تعمیر کرائی، نمبر 5 مسافر خانہ جو بنوایا، اور نمبر 6 وہ صدقہ ہے جو اپنے مال سے بحالت صحت اس نے اپنی زندگی سے نکالا۔ فرمایا ان سب اعمال کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد از خود ملتا رہتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔